میں بچپن میں اصلی نوٹوں سے نقلی نوٹ خریدتا تھا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ویسے تو دن رات پاکستان کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ہر گھنٹہ پردیس کو یاد کرتے ہیں۔ ایک بچہ ماں کے سامنے شوخیاں دکھاتے ہوئے سائیکل پر جا رہا تھا۔ پہلے چکر میں ماں کے پاس سے گزرا تو بولا، دیکھیں امی ہاتھوں کے بغیر۔ دوسری دفعہ گزرا تو بولا، دیکھیں امی ٹانگوں کے بغیر۔ تیسری دفعہ کافی دیر بعد آیا تو روتی ہوئی شکل بنا کر بولا، دیکھیں امی اب دانتوں کے بغیر۔ سائنسدانوں کو اگر یہ پتہ چل جائے تو ان کا سائنس سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ کوا چھت پہ بولے تو مہمان آتے ہیں۔ آج کل کے 9 سال کے بچوں کے پاس آئی فون ہے، اور جب ہم 9 سال کے تھے تو گلابی رنگ کا ایک فون ہوتا تھا جس میں دھوم مچالے دھوم مچالے دھوم بجتا تھا۔ کرونا وائرس سے التماس ہے اپنے گھر پر ہی رہے۔ باہر پاکستانی عوام بھوکے شیروں کی طرح گھوم رہی ہے۔ ایک سردار ٹیچر نے امتحان کے لیے پیپر بنایا۔ پیپر دیکھتے ہیں سارے بچے بے ہوش ہو گئے۔ سوال کچھ اس طرح تھے۔ سوال نمبر 1، چائنا کس ملک میں ہے؟ سوال نمبر 2، 14 اگست کس تاریخ کو آتی ہے؟ سوال نمبر 3، سب رنگ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4، ممتاز کی قبر میں کون دفن ہے؟ آخری سانس لیتے ہوئے ہیدا اپنی بیگم سے بولا، میرے مرنے کے بعد تم میرے سے شادی کر لینا۔ بیوی، مگر کیوں؟ وہ تو تمہارا جانی دشمن ہے۔ ہیدا بولا، ہاں میں جانتا ہوں، اسی لیے اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا گھومنے پھرنے کا موڈ ہو اور جیب بھی خالی ہو تو گوگل میپ پر گھوم لیا کریں۔ میں خود ابھی نیو یارک گھوم کے آیا ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ مرد شادی کے بعد بھی ایک طالب علم ہی رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے بیوی پڑھا رہی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ پیسہ آئے گا چلا جائے گا، خوشیاں آئیں گی چلی جائیں گی، لیکن صرف موٹاپا ہی ایک سچا دوست ہے جو آ کر کبھی نہیں جاتا۔ ایک فقیر الیکٹرانکس کی دکان پر گیا اور دکاندار سے بولا، مجھے ایک رنگین ٹی وی چاہیے، لیکن یہ ٹی وی میں قسطوں پر لینا چاہتا ہوں۔ دکاندار نے پوچھا کہ آپ کتنے ماہ بعد قسطیں ادا کرنا چاہیں گے؟ فقیر بولا، میں چاہتا ہوں کہ مہینے کی بجائے ہفتہ وار قسطیں ادا کروں۔ دکاندار نے پوچھا آپ ہفتہ کو کون سا دن رکھنا پسند کریں گے؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ قسط ہر جمعہ کو ادا کروں۔ کوئی ایسا ورد بتاؤ کہ جب چائے بنائی جائے تو ہم بھی پیئیں گے کہ غیبی آوازیں آنا بند ہو جائیں۔ نہ جانے دل پہ کیا گزرے گی، کیسی وہ گھڑی ہوگی، سنا ہے کہ درمیان میں حوروں کے بیگم بھی کھڑی ہوگی۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ سینما گھر سے باہر آتے ہوئے دیکھا تو اپنے شوہر سے پوچھا، تم کسی غیر عورت کے ساتھ سینما گھر کیوں گئے تھے؟ تو شوہر نے معصومیت سے جواب دیا، دراصل بیگم آج کل ایسی فلمیں بن رہی ہیں کہ توبہ، بندہ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پپو کے باپ نے پپو کے موبائل فون کی تلاشی لی اور پوچھا، بیٹا یہ یو فون والے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کھانا کھایا کہ نہیں؟ بابا جی کی نئی تحقیق کے مطابق زمین سورج سے اتنی ہی دور ہے جتنا دور سورج زمین سے ہے۔ لڑکیوں کو کبھی کمزور نہ سمجھو، کیونکہ وہ انگوٹھے کے ناخن سے ہی سینکڑوں جوؤں کا قتل کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ بیوی نے شوہر سے کہا، میں چھپتی ہوں، تم مجھے ڈھونڈنا۔ ڈھونڈ لیا تو ہم شاپنگ پہ چلیں گے۔ دوسرا دن ہے، بیوی خود شوہر کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اکثر لوگ جب شادی کے لیے سیریس ہوتے ہیں تو خاندان میں کسی نہ کسی بزرگ کی طبیعت سیریس ہو جاتی ہے۔ سنو، تم کسی اور کے نہ ہو جانا، میں برتن دھو کے آتی ہوں۔ ایک بات پوچھنی تھی، شادی گھر والے خود کرواتے ہیں،
شادی گھر والے خود کرواتے ہیں یا کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں؟ شاپنگ کے دوران دوسرے ممالک میں اٹس سو ایکسپینسو. پاکستانی آپ رکھیں ہم واپسی بھی آتے ہیں. ساری دنیا کے فقیر ایک طرف اور میرے دوست بھی اسی طرف. جتنا خرچہ لڑکیاں میک اپ پر کرتی ہیں اتنے کا فروٹ لے کر کھا لیں تو چہرے پر رونق نہ آ جائے. دوست سردار سے: سردار جی آپ کو بھی کبھی نہ کبھی کسی سے پیار ہوا ہے؟ سردار جی بولے: ہاں یار ہوا ہے. پھر؟ پر وہ مانتی ہی نہیں. دوست: کیوں، کیا کہتی ہے وہ؟ سردار: یار وہ کہتی ہے کہ آئی لو یو ٹو. پتا نہیں یہ دوسرا کمینہ کون ہے. لڑکا: جانو ہمارے پیار کے بارے میں کسی کو مت بتانا. لڑکی: تمہاری بہن کو تو ضرور بتاؤں گی. کمینی کہتی تھی کہ کوئی کتا ہی ہوگا جو تم سے پیار کرے گا. تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جن کی شکل ملتی ہے وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، جن کی عقلیں ملتی ہیں وہ آپس میں اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن جن کی نہ شکلیں ملتی ہیں اور نہ عقلیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہوتے ہیں. بیوی: شادی کے شروع کے دنوں میں جب میں کھانا پکا کر لاتی تھی تو آپ مجھے بھی کھلاتے تھے اور خود کم کھاتے تھے، لیکن اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اب مجھ سے وہ محبت نہیں رہی آپ کو؟ شوہر بولا: ارے بیگم ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اب تمہیں کھانا پکانا آ گیا ہے. اگر ہم نے اس درویش کی بات کا مذاق نہ اڑایا ہوتا جس نے کہا تھا کہ جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو آج کراچی ایسے نہ ڈوب رہا ہوتا. صبح صبح برش کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ختم تھا. اپنی سائنس لڑاتے ہوئے دروازے میں ٹیوب رکھ کر دروازہ بند کر دیا. یقین کریں 3 دن کے لیے مزید پیسٹ نکل آئی، اور اب 3 دن بعد بائک اس کے اوپر سے گزاروں گا تو شاید مزید 3 دن کی بچت ہو جائے. اسے کہتے ہیں بچت کرنا. بیوی: آپ بہت بھولے ہیں، آپ کو کوئی بھی الو بنا سکتا ہے. شوہر بولا: ہاں پتا ہے، اور شروعات تمہارے باپ نے ہی کی تھی. تاریخ گواہ ہے کپڑے دھلتے وقت مردوں کی جیب سے نکلنے والے پیسے آج تک کسی عورت نے واپس نہیں کیے. موسم اچھا ہوتے ہی پنکھوں کی سپیڈ یکدم تیز ہو گئی، جبکہ یہی کمینے پنکھے گرمی میں ایسے گھومتے تھے جیسے نیند کی گولیاں کھا رکھی ہوں. پرانے وقتوں میں مہمان آتے تھے تو دعا سلام اور حال احوال پوچھنے کے بعد باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. اب مہمان آتے ہیں تو دعا سلام اور حال احوال کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے. سب وائی فائی کنیکٹ کر کے اپنے موبائل میں جت جاتے ہیں. پتہ نہیں میرے بیڈ میں ایسا کون سا خاص جادو ہے کہ اس پر لیٹتے ہی مجھے اپنے وہ تمام اہم کام یاد آ جاتے ہیں جو مجھے بھولے ہوئے ہوتے ہیں. ایک محترمہ کو ان کے شوہر نے تحفے میں سونے کے جھمکے دیے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جھمکے پہن تو لیے مگر اڑوس پڑوس کی عورتوں کی نظر ان کے جھمکوں پر نہیں پڑی، اس لیے محترمہ کافی دل برداشتہ ہوئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیا کیا جائے جو پڑوسن میرے جھمکے دیکھیں اور تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ حسد میں بھی مبتلا ہو جائیں. بس ان کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے گھر کو آگ لگا دی. محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور لگے آگ بجھانے. جب آگ پر قابو پا لیا تو پوچھا: بہن کتنا نقصان ہو گیا؟ بولی: میرا تو سب کچھ جل گیا، صرف یہ جھمکے باقی بچے ہیں. ساس بہو سے: تم اپنا منہ بند رکھو، یہ تمہارا سسرال ہے، میکا نہیں، سمجھی تم؟ بہو پیار سے بولی: اماں جی تسی بھی تھوڑا یا بریک پہ پیر رکھو، میکا تو یہ آپ کا بھی نہیں ہے.